تو بہرحال چونکہ میں مرکز مجھے جانا تھا، تو جوڑ شروع ہونے سے ایک دن پہلے میں بھی اپنی مستورات کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، چونکہ مجھے پتا تھا وہاں ہر مسجد میں انتظام، ماشاءاللہ وہاں پہ بھی انتظام الگ سے انتظام کیا ہوا، تو مستورات کو کہیں پر بھی لے جانے میں آدمی کو دشواری نہیں ہوتی تھی۔ تو وہاں گئے، مرکز کے اندر ہم پہنچے تو ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، پھر کچھ ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا الحمدللہ ابھی یہاں پہ پرانوں کا جوڑ شروع ہونے والا ہے، اور اس کے اندر ہمارے نظام الدین کے اکابر پہنچنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر ملکوں کے بھی لوگ پہنچنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے محترم دوستو، جوڑ کے ایک دن پہلے ہی میں نے جب جوڑ کے انتظامات وہاں پر دیکھا تو وہاں مرکز کی بھی جو جگہ ہے بہت بڑی ہے، لمبی چوڑی جگہ، پارکنگ اس کے اندر مستقل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پرماننٹلی پنڈال ڈالا ہوا ہے، پرماننٹلی، اور وہ پورا اے سی ہے۔ وہ پنڈال جو بنایا ہوا ہے وہ پورا کیا پورا اے سی ہے، وہ پورا کیا پورا اے سی۔ اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کہ بھائی کبھی بھی کوئی بھی جوڑ ہو، ہم کو الگ سے پنڈال ڈالنے کی، الگ سے استنجا خانے بنانے کی، الگ سے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سارے انتظامات پرماننٹلی ہونا چاہیے۔ تو یہ ترتیب مجھے ان کی بہت پسند آئی۔ اب ماشاءاللہ وہاں پر جوڑ بھی جو شروع ہوا، وہ لوگوں کے دل میں جو عقیدت، جو محبت، اب چونکہ میں ایک دن پہلے گیا، سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ہر آدمی وہ ملنے والا مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا، حضرت جی مولانا سعد صاحب کب تشریف لانے والے ہیں؟ حضرت جی مولانا سعد صاحب کب تشریف لانے والے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی، اب نظام الدین کے بڑوں نے مشورے سے جن لوگوں کو طے کیا ہے وہ لوگ تو یہاں پر پہنچیں گے یا پہنچ بھی چکے ہوں گے، لیکن مجھے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے کہ حضرت جی کب آنے والے ہیں اور کب نہیں آنے والے ہیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، جوڑ تو وہاں پہ شروع ہو گیا، اور جوڑ شروع ہونے کے بعد میں نے وہاں کے لوگوں کی جو یکسوئی دیکھا، یکسوئی۔ اب چونکہ وہاں اصل میں زبانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ملک کا انسان وہاں پہ نہیں، 31 ملکوں کے لوگ اس جوڑ کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ ایک تو وہ ملیالم، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، ملیشین قوم ہے، ان کو ان کی وہ مالاوی جو زبانی ہے، جو بھی زبان ہے وہاں کی، اس کے علاوہ دوسری زبان ان کو آتی نہیں، ان کا ٹرانسلیشن الگ۔ پھر بنگلہ دیش کا بہت بڑا طبقہ ایک تو وہاں کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جوڑ میں شرکت کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ پہنچی۔ ان کا ترجمہ مطلب الگ الگ ترجمے والے لوگ وہاں پر، اور لوگوں کی جو یکسوئی، لوگوں کا جو ڈسپلن، وہ ہم ہندوستان والوں کے لیے سیکھنے اور عبرت کی چیز ہے۔ ایک آدمی بھی مجلس کے وقت میں آپ کو باہر گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی عمل چل رہا ہے، ایک آدمی بھی آپ کو باہر ہوٹل میں نظر نہیں آئے گا، ایک آدمی بھی روڈ پہ راستے پہ نظر نہیں آئے گا۔ سمجھ جانا جس وقت میں سناٹا چھایا ہوا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی عمل چل رہا ہے، اسی لیے باہر کوئی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، سیکھنے کی چیز، سیکھنے کی، انہوں نے خالی دعوت کے کام کو بیانوں کے حد تک نہیں لایا، بلکہ اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی، اور کیسے لے کر آئے وہ۔ وہاں کے انڈونیشیا کے کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، ہم لوگ بیٹھے مذاکرہ کرتے ہوئے۔ اب اسی مجلس کے اندر ہمارے ایک بنگلہ دیشی بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، انڈونیشیا کے وہ جو ساتھی ہے، ماشاءاللہ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ ابھی ہمارے بنگلہ دیشی جو بھائی تھے، انہوں نے زبردستی کی ایک اختلافی بات وہاں پہ چھیڑ دی ہے۔ وہ انڈونیشین جتنے ساتھی تھے ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ ان میں سے ایک نے فوراً انگلی اٹھا کر وہ بنگلہ دیشی بھائی صاحب سے کہا، بولے بھائی صاحب سب بات کرنے کی، لیکن یہاں پہ یہ سب مذاکرے نہیں کرنے کا، اس لیے کہ ہم لوگ نظام الدین کے علاوہ دوسری کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ تذکرہ بھی نہیں چھیڑنا یہاں پہ، نظام الدین، نظام الدین، صرف نظام الدین، اس کے علاوہ ہم لوگ کسی کو جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا وقت کا علامہ ہو، اکابر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ نظام الدین کے تابع ہے، سر آنکھوں پر، اور اگر نظام الدین کے تابع نہیں ہیں، نظام الدین کے نہج پر نہیں ہیں، نظام الدین کے مشورے کے تابع نہیں ہیں، وی ڈونٹ نو ہو از دس گائے، ہم کو نہیں معلوم وہ کون ہے اور کیا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر یہاں کوئی مذاکرہ مت کرو۔
ہم صرف حضرت جی مولانا سعد صاحب کو پہچانتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اس مبارک کام کے ذمہ داری کے لیے جو قبول کیا، الحمدللہ ہم کو بھی اس کا شرح صدر ہو چکا ہے۔ ارے اللہ اگر ان کو نہیں قبول کریں گا تو کس کو قبول کریں گا؟ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی نسل اللہ نے قبول اسی لیے تو کیا، نسبت کہاں سے چل رہی ہے وہ دیکھو۔ اللہ نے اس کام کو جو قبول کیا، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب کی محنت کو جو قبول کیا، اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی نسل کو جو قبول کیا، یہی اللہ کے نزدیک اس کام کے قبولیت کی نشانی ہے کہ چوتھی نسل بھی اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ مذاکرہ نہیں ہے، نو ادر تھنگس، نو ادر ٹاکس وداؤٹ نظام الدین ایکسیپٹ نظام الدین۔ اس کے علاوہ ہم کچھ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، ہم تو صرف اور صرف حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اور نظام الدین کے تابع داری اور نہج پر جو کام چل رہا ہے اسی کو جانتے ہیں بس۔ محترم دوستو، چہروں کا جو رنگ ہے نا، چہروں کا، وہ انڈونیشیا کے جو ساتھی تھے ان کے چہروں کا جو رنگ، چہروں کا جو تغیر تھا، میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا آپ کو۔ وہ بیچارے اتنے پیار محبت والے لوگ، اتنے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ، لیکن ہمارے بنگلہ دیشی بھائی نے جیسے ہی کوئی اور موضوع چھیڑا ان لوگوں نے اس کو چپ کرا دیا، خاموش۔ یہاں مذاکرہ بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں باطل کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا مذاکرہ ختم کرو، بس اس کا تذکرہ ہی مت کرو۔ اس کا جب تذکرہ ہی نہیں ہوگا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور میں نے سیکھا ان لوگوں سے، اور یہ درس ہے، عبرت ہے ہم ہندوستان والوں کے لیے، یہ سیکھنے کی چیز ہے ہم ہندوستان والوں کے لیے۔ عقیدت دیکھو، عقیدت، محبت دیکھو، محبت، خالی زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ پریکٹیکل زندگی میں بھی ان لوگوں کے۔ بھائی نظام الدین سے اتنی محبت کیوں، کس لیے؟ میں نے وہ ساتھیوں سے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا ہمارا جو علاقہ ہے نا، ہم سب بت پرستوں کی قوم ہیں۔ آپ کے ملک میں جو بت پرست رہتے ہیں نا، ہم سب ان کے بھائی برادر ہیں۔ ہمارے ملکوں میں آج بھی بڑے بڑے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں پر آج بھی مسلمان اپنے بہن بیٹیوں کا وہی نام رکھتا ہے جو آپ کے ملک کے اندر رکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں پہ ساری چیزیں ہیں، اور ہم لوگ اسی کو زندگی سمجھتے تھے۔ ارے یہ تبلیغ کا کام اگر ہمارے ملکوں میں نہیں آتا، یہ دعوت کی محنت ہمارے ملکوں میں نہیں آتی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ اسی نظام الدین کے چار دیواری سے ہمارے ملکوں میں آئی، ہمارے گھروں میں آئی، ہمارے بستیوں میں آئی۔ تو آج ہمارا ایمان بچا ہوا ہے۔ یہ عمامے جو آپ کو سروں پہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ کپڑے جو آپ کو سنت کے مطابق نظر آ رہے ہیں، یہ عقیدت اور محبت کے ہم اپنا ملک چھوڑ کر کشتی کے ذریعے سے یہ جزیرے سے وہ جزیرے تک، اور پھر وہاں سے جہاز کے ذریعے سے سفر کر کے یہاں تک جو پہنچے، صرف اور صرف اس دعوت کے مبارک محنت کی محبت میں اور اس کی عقیدت میں کہ اس سے ہم کو دوبارہ ہمارا ایمان ملا، ہمارا اسلام ملا ہم کو۔ ورنہ پتہ نہیں تھا کہ ہم بھی کس بت خانے کے اندر، کس صنم کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ہماری نسلوں کا کیا حال ہوتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ رو کر کہنے لگے، رو کر جو کچھ بھی ملا نظام الدین کی چار دیواری سے ملا، اور اب اگر کوئی دوسری بات کرے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے سننے کے لیے بھی گنجائش نہیں۔ ہم نہیں جانتے کسی کو، نہیں پہچانتے کسی کو۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے سچی محبت اور عقیدت، اور اللہ سے یہی دعا کروں گا، اللہ ہمارے تمہارے دلوں میں بھی دعوت کے کام کی، نظام الدین کے چار دیواری کی، نظام الدین کے نہج کی، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کے عمارت کی ایسی ہی محبت اور ایسی ہی پختگی ہمارے دلوں میں جمع دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔